نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب۔ اسلام سراپا خیر خواہی کا نام ہے، زندہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، اور جب سفر آخرت کے مراحل شروع ہوں تو بھی مسلمان بھائی کو حوصلہ دینے اور اس کے غم کو دور کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ان کی شفا یابی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اس سلسلہ میں آپ نے امت کو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان دوسرے بیمار مسلمان کو دن کے پہلے حصہ میں عیادت کرنے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصہ میں عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 کتاب الجنائز۔ اگر اخلاص کے ساتھ اور سنت سمجھ کر مسلمان بھائی کی عیادت کی جائے تو بہت بڑی فضیلت کا مستحق ٹھہرنے کی خوشخبری اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اپنی دعا تو معلوم نہیں کہ قبول ہو یا نہ، فرشتوں کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، اس لیے اگر آپ کے علاقہ و محلہ میں کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو محض اللہ کی رضا اور سنت سمجھ کر ضرور جائیں۔ مسلمان بھائی جب حالت مرض سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے تو اب بھی اس کے حقوق باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اس بات کو واضح فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس، رواہ بخاری و مسلم۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اس حدیث پاک میں تیسرے نمبر پر جو مسلمان کا حق بیان فرمایا وہ ہے اس کے جنازہ میں شریک ہونا، غسل میں شریک ہونا اور تدفین تک کے مراحل میں شامل رہنا۔ ہر عمل میں تصحیح نیت نہایت ضروری ہے۔ عیادت اور شرکت جنازہ کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ صرف اس صورت میں ہے جب محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جائے۔ اگر ارادہ میں برادری اور رشتہ داروں کی خوشنودی شامل ہو گئی تو ان فضائل کا مستحق بننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث اس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے جو بخاری و مسلم میں ہے اور مشکات میں صفحہ نمبر 144 جلد نمبر 1 پر بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو وہ ثواب کے 2 قرات لے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر قرات گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، دفن تک ساتھ نہ رہے، تو وہ ثواب 1 قرات لے کر واپس ہوگا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے حدیث کا مقصد جنازہ کے ساتھ جانے، اس پر نماز پڑھنے اور دفن میں شرکت کرنے کی ترغیب دینا اور فضیلت بیان کرنا ہے۔ حاصل یہ کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ چلا اور صرف نماز میں شرکت کر کے واپس آ گیا وہ بقدر 1 قرات کے اجر کا مستحق ہوگا، اور جو شخص دفن تک شریک رہا وہ 2 قرات کا مستحق ہوگا۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس کو دنیا کا قرات یعنی درہم کا 12واں حصہ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ثواب آخرت کا قرات ہوگا جو دنیا کے قرات کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑ اس کے مقابلے میں بڑا اور عظیم و شان ہے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا
کہ اس عمل پر یہ عظیم ثواب تبھی ملے گا جب کہ یہ عمل ایمان و یقین کی بنیاد پر اور ثواب ہی کی نیت سے کیا گیا ہو، یعنی اس عمل کا اصل محرک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان و یقین اور آخرت کے ثواب کی امید ہو۔ پس اگر کوئی شخص صرف تعلق اور رشتہ داری کے خیال سے یا میت کے گھر والوں کا جی خوش کرنے ہی کی نیت سے یا ایسے ہی کسی دوسرے مقصد سے جنازہ کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ و دفن میں شریک ہوا، اللہ اور رسول کے حکم اور آخرت کا ثواب اس کے پیش نظر تھا ہی نہیں، تو وہ اس عظیم ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ایمانا و احتسابا کا مطلب یہی ہے۔ معارف الحدیث صفحہ نمبر 282، جلد نمبر 3، باب الجنائز۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور مسلمان بھائی کا حق سمجھتے ہوئے اس میں شرکت کی جائے تو احادیث میں اس پر اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آج کل اکثر لوگ نماز جنازہ میں محض برادری ازم اور تعلقات کی مجبوری کی وجہ سے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ 5 وقت جو نماز ہے وہ فرض عین ہے اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر بستی کے چند لوگ اسے ادا کر لیں تو سب کے ذمہ سے فرض اتر جائے گا، لیکن فرض نماز ہر ایک بالغ مسلمان پر فرض عین ہے، وہ کسی کے ادا کر لینے سے دوسرے کی طرف سے کفایت نہیں کرے گی۔ اگر جنازہ میں شرکت محض حکم خداوندی کے تحت ہو رہی ہے تو اسی اللہ کے حکم پر روزانہ 5 وقت یہ لوگ مسجد میں حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اگر جنازہ میں شرکت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے تو ماہ رمضان کے روزے جو اسی اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ ہیں کیوں چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ اگر جنازہ میں شرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حکم سمجھ کر کرتے ہیں تو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے داڑھی سے کیوں نہیں سجاتے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر جنازہ میں شرکت سے غرض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوتی تو زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ضرور اور دوسرے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ضرور ترجیح دیتے۔ میں نے اپنے کانوں سے کئی مرتبہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیا کریں، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، ہر حال میں جانا پڑے گا، وہ ہمارے جنازوں میں آیا کرتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی ضرور جانا ہوگا۔ میرے سامنے ایک بھانجے نے اپنے ایک ماموں سے پوچھا کہ فلاں جگہ فوتگی ہو گئی ہے، جنازہ کے لیے جانا ہے۔ ماموں نے جواب دیا کوئی ضرورت نہیں، وہ لوگ ہمارے جنازوں پر نہیں آتے، ہم کیوں جائیں؟ اور اس بات کا بھی میں عینی شاہد ہوں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی محض رشتہ داری کی خاطر قرض لے کر رشتہ داروں کے جنازوں میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ سب تکلفات شریعت اور سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ علیہ السلام جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔ اگر دوسرے علاقے میں کوئی فوت ہوتا تو آپ علیہ السلام خط کے ذریعے تعزیت فرما لیا کرتے تھے۔ آپ نے ایسا کر کے ہمارے لیے آسان راہ تجویز فرما دی کہ قریبی اور اپنے محلہ کی سطح پر جنازوں میں شریک ہو جایا کرو، اور اگر رشتہ دار دور ہوں تو پھر بھی میرا اسوہ موجود ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے سے تعزیت کر سکتے ہو۔ پھر انہی رشتہ داروں کے انتظار میں تدفین میں تاخیر ہوتی ہے جو حکم نبوی کے سراسر خلاف ہے۔ بہرحال جائیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، مسلمان بھائی کا حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جائیں۔